بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو غفور الرحیم، اور درود اس ذات اقدس پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیرش منور بخاری، آپ کے اپنے پروگرام پی ٹی وی نیشنل پشاور سے ہن کو پشتو لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا یہ دن جو ہوتا ہے وہ خصوصی طور پہ صحت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ صحت کے حوالے سے کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جو بڑی کامن سے مسائل، کامن سی چیزیں ہیں جو ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس بیسک جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایک ایسا سیشن رکھیں، میڈیکل سیشن، جس میں آپ سے ان ڈیزیزز کے حوالے سے بات چیت کریں، ساتھ ساتھ آپ کو اس سے ان کا کیور، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا اقدامات آپ نے کرنے اور کیسے ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بارہا ہر جمعے کو تقریباً آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ پھر بھی ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر محمد ارشد اعوان صاحب کو، ہومیوپیتھک کے سینئر ڈاکٹر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام میڈم کیسے جی، ہیں کیا آپ حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا بڑا آسان ہے، شکر اللہ کا۔ مہربانی، شکریہ۔ اور ویورز 92111214 ہمارا نمبر ہے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہم سے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یقیناً صحت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، صحت کے حوالے سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی قریض ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ ہمارا نمبر ہے۔ اور آج جو بات ہم نے کرنی ہے، یہ جس ڈیزیز کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، بڑی کامن سی ڈیزیز ہے، بہت سے لوگوں کو یہ مسائل رہتے ہیں، اور آج جو ہمارا بیسک جو ایشو ہے وہ ہے کڈنی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کہ کڈنی کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بڑی کامن سی چیز جو پتھری جو ہوتی ہے گردے کی، اس پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن آپ پہلے بتائیے گا کڈنیز کی ڈیزیز کون کون سی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ برننگ ہوتی ہے یا رک رک کے پیشاب آنا، یا اس طرح کے مسائل بڑے کامن ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کڈنی کی تو ویسے بہت ساری ڈیزیز ہوتی ہیں، صحیح، جیسے کہ کڈنی کے اندر انفیکشنز ہو جاتے ہیں، کڈنی کے اندر پین ہو جاتا ہے، کڈنی کے اندر کڈنی فیل ہو جاتے ہیں، سی ڈی ہو جاتا ہے، نیفرائٹس ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو کڈنی کی تو بہت ساری بیماریاں ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، صحیح، لیکن ایک بہت کامن مسئلہ، خاص کر جو گرم علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، جی، جیسے کہ یہ ہمارا پشاور، پاکستان، اور پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر خاص کر گرمی زیادہ پڑتی ہے، صحیح، اور ڈی ہائیڈریشن بھی اس میں ہو جاتی ہے، پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو جو ایک کامن مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے اور جو ان کو پریشان بھی کرتا ہے، جو مریض ہوتے ہیں جی، ان کو جو پریشانی ہوتی ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کی گردوں کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں، صحیح ہے، اور جو گردوں کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں نیفرولتھیاسس، یعنی کڈنی کے اندر جو سٹون ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس سے پھر مریضوں کو کافی پرابلم ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو سٹون بنتے ہیں کڈنی کے اندر، بہت سارے سٹون بنتے ہیں، ان کی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ بہرحال جو گردے کے اندر سٹون بن جاتا ہے اس کو نیفرولتھیاسس کہتے ہیں، اور یہ کڈنی سٹون ہوتا ہے، اسی کو کڈنی سٹون کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کڈنی سٹون کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ کڈنی سٹون ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جب آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو جو ٹاپک آپ سجیسٹ کرتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا اوور ویو اس کو دے دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کڈنی سٹونز کی بہت سی اقسام ہیں، 4 تو میرے سامنے آئی، اب مجھے نہیں پتہ اس سے زیادہ کوئی ہیں کہ نہیں ہے، تو آپ ذرا ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی اقسام ہے کڈنی سٹون کی، اور مطلب ان اقسام کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بڑا اچھا پوچھا آپ نے۔ اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری کڈنی میں سٹون ہے، اس کی کوئی دوائی بتا دیں۔ صحیح، واٹس ایپ کے اوپر یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے اس طرح کے کمنٹس آئے ہوتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں اقسام کو دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ جو زیادہ کامن 70 سے لے کر 80% کے جو سٹون بنتے ہیں تو وہ کیلشیم کے بنتے ہیں۔ اچھا، کیلشیم ایکزیلیٹ صحیح، اور کیلشیم فاسفیٹ۔ صحیح، اس کے علاوہ 15-20% ایسے سٹون ہوتے ہیں جو یورک ایسڈ کے بنتے ہیں۔ صحیح، اس کے علاوہ اسٹو وائٹس ہوتے ہیں، صحیح، یہ سٹون جو ہیں کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، صحیح، جو کہ گردے کے اندر بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سسٹائن سٹون ہوتے ہیں، صحیح، تو یہ وہ سٹون ہوتے ہیں جو انسان کی کڈنی کے اندر بنتے ہیں، صحیح، اور جو سسٹائن سٹون ہوتے ہیں یہ جینیٹک ہوتے ہیں۔ صحیح، اگر کسی کی والدہ کو ہو تو اس کی بیٹی کو ہو سکتا ہے، بیٹے کے ہو سکتا ہے، صحیح، باپ کو ہے تو اس کی نسل میں جنیرک کسی کو ہو بھی سکتا ہوتا ہے، ہے، جینیٹک سٹون جو ہوتے ہیں۔ تو یہ سسٹائن سٹون جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال جو کڈنی میں جب بن جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بہت سارے مریض جو اس کا علاج نہیں کروا سکتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ صحیح، تو اس کا بڑا اچھا ہومیوپیتھک میں علاج ہے جس کی ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ جی، بات تو ہوتی رہے گی ڈاکٹر صاحب، لیکن ساتھ ساتھ ہم تھوڑا بیسک چیزوں
پہ ہی بات پہلے کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ مسائل کیا ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کڈنی انفیکشن ہے اور کنٹینیوسلی جا کے مختلف ڈرگ سٹور سے دوائیاں انہی سے پرسکرائب کرا کے لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک وہ نالج پہنچائیں جن سے ان کو فائدہ ہو. آپ یہ بتائیے گا کہ جب کسی کو یہ اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کڈنی سٹونز افیکٹو ہوں اور مجھے کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں، جب کسی کو کڈنی سٹون ہو جاتا ہے جی تو کڈنی سٹون کے لیے جب وہ اس کو کوئی پین آ جاتا ہے، کوئی درد آ جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر جب اس کی ایگزامینیشن کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے یا اس کی ڈائگنوز کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کڈنی کے اندر. تو سب سے پہلے تو سمپل ایک یورین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یورین کے ٹیسٹ میں بھی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کوئی انفیکشن ہے، کوئی ایگزیلیٹ آ رہا ہے، کوئی یورک ایسڈ آ رہا ہے، پھر اس کے مطابق ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے. جب بھی کڈنی کا کوئی پیشنٹ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کی تکلیف کو اس کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے تو اس کا ایک سمپل الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ چیز یا ایکس رے میں یا سی ٹی اسکین میں یہ چیزیں بالکل واضح ہو کر آ جاتی ہیں کہ گردے کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. تو ہم بہت سارے مریض ایسے جو آتے ہیں جن کو گردوں کی تکلیف ہوتی ہے، تو جب ان کا معائنہ کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ میں جب چیز واضح ہوتی ہے پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں گردے کی پتھری کے حوالے سے؟ تھوڑا جو میں نے دیکھا اس میں کچھ ایسی خوراک بھی ہیں کہ جو مطلب کڈنی کو خود ڈیولپ کرتی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ بھی اس چیز کو، سٹریس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ سٹریس بھی ہے. اگر آپ کو سٹریس ہے تو اگر آپ کے سٹونز بن رہے ہیں تو وہ ان کو ڈبل ٹرپل اس میں وہ جو ہے تو افیکٹو کر کے تو وہ بڑھا دیتا ہے. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے کڈنی سٹونز بنتے ہیں؟ آیا وہ کوئی کھانے پینے کی روٹین ہے، ہماری ڈیلی روٹین ہے، یا کیا چیزیں؟ دیکھیں، کھانے پینے کی روٹین بھی ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا سخت کام کرتے ہیں لیکن پانی کا استعمال کم کرتے ہیں. جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ گرم علاقے میں رہنے والے لوگوں کا یہ مسئلہ جو ہو جاتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو ڈی ہائیڈریشن ہونے کے بعد پیشاب جو ہے پھر وہ کم آنا شروع ہو جاتا ہے اور کڈنی میں مختلف قسم کے کرسٹل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہی پیشنٹ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو یہ مسائل تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر پھر بہت سارے مریضوں کے اندر کڈنی کے اندر کرسٹل جمع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور جو مین مسئلہ ہوتا ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں. یا وہ کڈنی جو بن رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے تھوڑی بہت بھی ان کی حرکت ہوتی ہے کیونکہ وہ بندہ پانی کم پی رہا ہوتا ہے، یا جو عورت ہو یا مرد ہو، تو جب وہ پانی کا استعمال ہی، پانی کا انٹیک ہی نہیں ہوگا تو وہ یقینی طور پر کڈنی سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے غذا بھی ایسا ہے جو کیلشیم کے استعمال چیزیں بہت کرتا ہے، جو چاول بہت زیادہ کھاتا ہے، جو پالک کا ساگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اندر کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم ایکزیلیٹ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہی اس کی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سٹون بن جاتے ہیں. تو یورک ایسڈ والے جو مریض ہوتے ہیں تو یہ پروٹین کا استعمال، دالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، گوشت خور بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ سٹون جو ہیں بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے کیلشیم ایکزیلیٹ، تو کیلشیم والی چیزیں جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کو کیلشیم ایکزیلیٹ کے سٹون ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی اس کے سٹون زیادہ بنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ویورز کو بتایا اور کافی نالج ان تک پہنچ گئی ہوگی. اب یہ بتائیے گا کہ کیور کیا ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے سنا ہے یا ہم نے دیکھا ہے تو ایلیپیتھی میں تو آپ کو جو ہے لیزر ٹریٹمنٹس اور بہت سی ٹریٹمنٹس اور دوائیاں اور آپریشنز اور یہ چیزیں لگتی ہیں. جیسے ہم بار بار بتا چکے کہ ہومیوپیتھک میں آپریشن والا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے اور آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ میڈیسن کے ذریعے کرتے ہیں اور اللہ پاک شفا دینے والا ہے یقیناً، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہومیوپیتھک کے اتنے ڈاکٹر پوری دنیا میں کام کریں تو یقیناً فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے، لوگ اعتبار کرتے ہیں تو جاتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا کیور ہے، کیا میڈیسن ایسی ہے کہ جو آپ پرسکرائب کرتے ہیں یا ہومیو نے کون سا ایسا علاج نکالا ہے اور کتنے ٹائم میں ایک مریض کو افاقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے بہت اچھا فرمایا. کڈنی کے علاج کے حوالے سے یقینی طور پر جتنے بھی ہمارے سننے والے جتنے بھی ویورز ہیں، ہر گلی میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو نزدیک ترین ان کے پاس جو ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے تو کڈنی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ایک سمپل سی دوائی جو ہر ڈاکٹر لکھ لیتا ہوں ہومیوپیتھی کی، ایک باربرس بہت زیادہ لکھی جاتی ہے اور ٹنکچر میں لکھی جاتی ہے. جس طرح مادر ٹنکچر ہوتی ہے 3x ہوتی ہے، 6s ہوتی ہے، 30 ہوتی ہے، 200 ہوتی ہے، 1m ہوتی ہے، cm ہوتی ہے، یہ ہماری پوٹنسی کی طاقتیں ہوتی ہیں. صحیح. تو زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ ٹنکچر میں لکھی جاتی ہے اور بہت سارے مریض اس کو لیتے رہتے ہیں. اگر ان کی پتھری ختم نہ بھی ہو تو یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جو تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں خاص کر بائیں گردے میں،
تو وہ تقریباً 50% اسی ایک میڈیسن سے حل ہو جاتی ہیں. صحیح. اب اگر دائیں گردے کی طرف دیکھا جائے تو دائیں گردے کے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کدھر تکلیف ہے, جو دیکھ لیتے ہیں اسٹون کدھر پڑا ہوا ہے. صحیح. تو اس کے مطابق پہلی میڈیسن جو ہماری ہوتی ہے وہ بربریس ہوتی ہے, اور دائیں گردے میں جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے مخصوص میڈیسن جو ہوتی ہے وہ سارسپریلا ہوتی ہے. صحیح. ابھی سارسپریلا بھی جس طرح بربریس کام کرتی ہے اسی طرح سارسپریلا استعمال کرتی ہے. تو یہ زیادہ تر لوگ 100-200 میں ہمارے ڈاکٹرز حضرات اور میں بھی اپنے کلینک میں اسی طریقے سے لکھتا ہوں. تو بہت سارے مریض جن کے گردے کے دائیں گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے تو یہ دائیں گردے کو میں پتھری نکالنے کے لیے سارسپریلا ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ علامات کو بھی دیکھتے ہیں. جی. تو جب کوئی مریض آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایک قطرہ ہوتا ہے, صحیح. جلن کے ساتھ ہوتا ہے, درد کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. تو پھر اس سائڈ پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس سمٹمز کے مطابق جو اس کی دوائی آتی ہے تو وہ کینتھرس. صحیح. تقریباً میرے خیال میں یہ بھی ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر لکھتا ہے. کمزور سے کمزور ڈاکٹر جو ہے جس کو سمجھ نہیں بھی ہوتی ہے تو اس کی پرسکرپشن میں بھی میکسیمم میں نے یہ دیکھا ہے صحیح. یہ میڈیسن ہوتی ہے. تو اس کے استعمال کرنے سے 80-90% مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں, اور جو ان کو کسی انفیکشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ پیشاب جو قطرہ قطرہ آتا ہے, جو جلن کے ساتھ آتا ہے, جو رک رک کر آتا ہے, تو اور جو اسٹون کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے نہ صرف اس کی تکلیفیں ٹھیک ہوتی ہے بلکہ وہ جو جہاں پر پیشاب کی نالی میں یا کسی بھی جگہ پر وہ اسٹون بلاکیج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے تو اس اسٹون کو بھی نکال دیتی ہے. نکال کے اس کا جو مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے سمٹمز کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں یا تو وائٹ بلڈ سیل آ رہے ہوتے ہیں یا ریڈ بلڈ سیل آ رہے ہوتے ہیں یا پس آ رہی ہوتی ہے یا کیلشیم ایکزیلیٹ کے کرسٹل آ رہے ہوتے ہیں یا یورک ایسڈ کے کرسٹل آ رہے ہوتے ہیں. وہ یورین سے ہمیں جو چیز واضح ہو جاتی ہے. تو جب ہم وہ چیز دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہم پھر اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو انفیکشن کے لیے جس طرح ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے میڈورینیم کے نام سے, تو میڈورینیم 200 میں اپنے کلینک میں ہر 2-3 دن کے بعد استعمال کرواتا ہوں. یہ میڈورینیم ہماری جو میڈیسن ہے نہ صرف انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ پتھری کو توڑتی بھی ہے. تو یہ توڑ کے پتھری کو نکال بھی دیتی ہے اور میکسیمم مریضوں کو ہمیں لکھنے کو پڑتی ہے. اسی طرح ہائیڈرینجیا, بربریس اور مختلف قسم کی جو میڈیسن ہیں مریض کے سمٹمز کے مطابق ان کو دی جاتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو کڈنی کے اندر پین ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, خواہ وہ دائیں طرف درد ہو یا بائیں طرف درد ہو, تو میں ان کو اپنی کلینک میں بربریس اور بیلاڈونا دونوں مکس کر کے دیتا ہوں. 5 قطرے جیسے ہی ان کی زبان کے اوپر پڑ جاتے ہیں جو پانی میں ڈال کے پی لیتے ہیں تو میرے خیال میں ودن 5 سیکنڈ کے اندر اندر ان کو کڈنی کا جو درد ہوتا ہے جس کے لیے وہ بار بار جس کے لیے ان کو ہاسپٹل بھی جانا پڑتا ہے یا ویرین انجیکشن زیادہ تر لگاتے رہتے ہیں, پین کلرز لگوا کے کڈنیز کو اور خوار کر دیتے ہیں. تو یہ صرف بربریس اور بیلاڈونا یہ دونوں کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں گے تو میرے خیال میں 5 سیکنڈ میں آرام آ جاتا ہے. میرے پاس کلینک میں جو بھی دردوں میں آتا ہے تو میں اس کو کڈنی درد میں یہی دوائی دیتا ہوں, استعمال کرواتا ہوں. 5 منٹ بعد, 10 منٹ بعد, 5 سیکنڈ بعد, 10 سیکنڈ بعد بلکہ پوچھتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے, تو اکثر مریض کہتے ہیں کہ آرام آ گیا ہے. تو اس سے مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کڈنی اسٹون کی وجہ سے خاص کر دائیں یا بائیں جس سائڈ پہ بھی ہو تو گیس بننا شروع ہو جاتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے. یہ علامات میں سے ایک علامت آتی ہے. تو اس صورت میں ہم ان کو لائکوپوڈیم دیتے ہیں. تو لائکوپوڈیم ویسے بھی دائیں سائڈ کی دوائی ہوتی ہے اور جیسے ہی لائکوپوڈیم دی جاتی ہے اور ان کا جو پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے, گیس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں لائکوپوڈیم کا استعمال کروایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مریضوں کو ایسا بھی ہوتا ہے, میں علامات اور ساتھ میں علاج بھی بتا رہا ہوں. جی بالکل ضرور, یہ دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں. تو وہ ساتھ میں کمر میں درد ہوتا ہے, اکثر مریض کہتے ہیں. تو کمر کے درد میں بھی اکثر ہمیں جب پیشاب کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, الٹراساؤنڈ کرا لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اسٹون کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ان کو بربریس 200 میں ہم جب لکھتے ہیں تو 2-4 دن 6 دن استعمال کرتے ہیں تو میکسیمم مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے کوشچن میں ایک لاسٹ کوشچن یہ بھی تھا کہ یہ بتائیں کہ کتنی عرصہ میں یہ اسٹون ٹھیک ہو جاتا ہے. میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کتنے اکثر وہ ہوتا ہے MM اور CM, مطلب وہ بتایا ہوتا ہے انہوں نے کہ اتنے MM ہے یا اتنے CM ہے. تو آپ بتائیے گا کہ مطلب میرا پوچھنے کا یہی تھا کہ جو بندہ ہومیوپیتھی کا علاج کر رہا ہے تو کیور کتنے ٹائم میں ہوگا, آیا مطلب 6 مہینے, 2 مہینے, 5 مہینے, کیونکہ وہ پتھر ٹوٹنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے. جیسے سیشنز کرواتے ہیں لوگ لیزر کے, جو پہلے ہی سیشن میں آپ کو پتھر ٹوٹتا نہیں اور اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو وہ بڑی کوانٹٹی کا ہے تو بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک سیشن کے بعد دوسرا سیشن, تیسرا, تو 3-4 سیشنز کے بعد کہیں وہ کلیئر ہوتا ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اس علاج میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں دیکھیں, ہمارے علاج میں جو ہے میں نے اپنی کلینک میں ایسا دیکھا ہے جی جو روٹین میں مریض دیکھتا ہوں, اور میرے خیال میں ڈیلی 15-20 مریض تو یہ کڈنی اسٹون کے پیشنٹ میری کلینک میں ڈیلی ہوتے ہیں. تو ان میں میکسیمم ایسے مریض بھی میں نے دیکھے ہیں, بلکہ ایک مریض مجھے ابھی یاد آیا
جو میرے پاس کوارڈ سے آیا تھا، تو اس کی کڈنی میں آپ نے وہ سائز کے حوالے سے بھی بات کی، تو اس کی کڈنی میں مجھے آج بھی یاد ہے 22 mm 24 mm 18 mm اور 19 mm 13 mm 14 mm 8 mm اور 9 mm یہ سٹون تھے. تو یہ ویسے تو یہ ایک پیشنٹ کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب اس کو میں نے 20 دن کی دوائی دی تو 20 دن کے بعد دوبارہ جب آیا تو اس کے سارے سٹون جو ہے نکل چکے تھے. ایک سٹون جو ہے جس کی وجہ سے کوئی تکلیف تھی اور اس تکلیف کی حالت میں میرے پاس آیا، یورتھرا کے اندر وہ پھنسا ہوا تھا، باقی سارا اس کا کڈنی کلیئر ہوتی اور اس سے بھی کڈنی سیف ہو گئی ہوتی اس کی، کیونکہ کڈنی سے نکل کر پیشاب کی نالی میں اس کا سٹون آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی. اس کو بہرحال میں نے دوائی دی تو ماشاءاللہ اس کے باقی تو سارے سٹون نکل گئے. ایک سٹون جو نالی کی پیشاب کی نالی میں پھنسا ہوا تھا تو وہ تکلیف اس نے برداشت نہیں کر سکی، تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے لیزر کے لیے وہ سٹون نکال لیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جو 10 mm سے کم جو سٹون ہوتے ہیں تو یہ میکسیمم ہمارے پاس پہلے وزٹ سے لے کر 3 مہینے کے اندر اندر میکسیمم مریض ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس سے زیادہ سائز کے جو سٹون ہوتے ہیں تو ان کو ٹوٹنے میں، بعض مریضوں کو ٹوٹنے میں جن میں ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ بھی 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، سال بھی لگ سکتا ہے. ٹوٹ کے ریزہ ہو کر بڑے سٹون بھی جو ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسن سے وہ نکل کر گردے صاف ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا آپ نے بتایا، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں ہومیوپیتھی کی لیکن ہمیں فرق نہیں پڑا، ہم دوائی تو لے رہے ہیں ہمارے سٹون تو ویسے ہی ہیں ابھی تو نکل نہیں رہے ہیں. تو مطلب وہ آپ نے اچھا بتا دیا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر ہم لیزر سیشنز بھی لیتے ہیں تو یہ میرا خود کا دیکھا ہوا وہ ہے کہ لیزر سیشنز بھی آپ کو بہت سے سیشنز لینے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سیشن میں ہی آپ جائیں اور آپ کے جو ہے تو سٹونز ختم ہو جائیں. ہاں کسی حد تک وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کو بھی وہ ہوتا ہے کہ ہر الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتاتے ہیں کہ ابھی ایک سیشن اور چاہیے، ایک سیشن اور چاہیے. تو 6 سیشن بھی ہو جاتے ہیں، 2 بھی ہو جاتے ہیں، 5 بھی ہو جاتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹون کی جو ہے تو وہ مقدار پہ کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہم بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں خوراک کا، جس طرح میں نے پہلے پوچھا، تو اس طرح کی کوئی خوراک بھی ہے کہ جو آپ میڈیسن کے ساتھ پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ اپنی خوراک کی روٹین کو چینج کر دیں تھوڑا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے؟ ہاں دیکھیں، میکسیمم ایسے مریض آتے ہیں کہ جس طرح بہت سارے مریضوں میں 70 سے 80% مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سٹون کیلشیم ایکزیلیٹ کے ہوتے ہیں. تو کیلشیم ایکزیلیٹ پالک کے ساگ میں زیادہ پایا جاتا ہے، یہ ہم بند کروا دیتے ہیں کہ یہ نہیں استعمال کرنا ہے. چاولوں میں پایا جاتا ہے، چاول ہم بند کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی وجہ سے جو سٹون بنتے ہیں تو یورک ایسڈ دالوں اور گوشت کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کو بند کروا دیتے ہیں اگر یورک ایسڈ کے سٹون ہوں. اور اگر انفیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں. اور کچا پیاز اور کچا ٹماٹر جو ہوتا ہے، یہ کڈنی کے سٹون جو ہیں اس سے بھی زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم سالن میں جو پکا ہوا ہوتا ہے وہ تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو کچا ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت سارے مریض ڈرتے ہیں، وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مریض ہیں ان کو اگر کڈنی کے اندر سٹون ہے اور وہ سٹون کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیشاب جلتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پیتے ہیں، تو اس کی جو انفیکشن ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں، ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں. اور اگر کیلشیم ایکزیلیٹ کے سٹون ہوتے ہیں تو اس کے مطابق، یورک ایسڈ اگر کے سٹون ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ان کو ڈائٹ کرنی پڑے گی، تبھی جا کر ایسے مریض ٹھیک ہوتے ہیں. اور جب بھی ہمارے کلینک میں جو مریض آتے ہیں تو ہم کو یہ ڈائٹ جو میں نے ابھی بتائی ہے، ہاں یہ ضروری آپ کرواتے ہیں، مطلب اس کے سٹونز کی جو مطلب اقسام ہے ان کو دیکھ کے آپ اس چیز کو بند کراتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، معذرت چیزیں تھوڑی ایسی ہیں کہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ چل سکے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیلف میڈیکیشن بھی کرتے ہیں نا، مطلب مجھے بھی کبھی کڈنی میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو میں خود ہی سٹرالکا لے لیتی ہوں، یوریگزم کی گولیاں لے لیتی ہوں اور میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہوں. مطلب یہ انفیکشن کے حوالے سے بات کریے کہ کوئی چھوٹی موٹی اگر بیماری ہوتی ہے. یا اکثر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ڈرگ سٹور پہ چلے جاتے ہیں یا ہومیوپیتھک سٹور جو ہوتے ہیں ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی معدے کی کوئی دوائی ہے، جگر کی کوئی دوائی ہے، وہ دے بھی دیتے ہیں الحمدللہ. وہ آپ سے پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، دے دیتے اور ہم لے لیتے ہیں. ایسے ہم میرے جیسے جو مریض ہیں ان کو آپ کیا پرسکرائب کریں گے؟ کڈنی کا مسئلہ ہو تو کیا کریں؟ ہاں دیکھیں، جب کڈنی انسان کی باڈی میں انتہائی اہم آرگن ہے اور میرے خیال میں اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور میں تو ایک ایسا ڈاکٹر ہوں کہ جو پوری دنیا سے میرے پاس جو رجسٹرڈ ڈاکٹر پیشنٹ ہیں CKD کے، کڈنی فیلیور کے جو ہیں، تو وہ 50,000 سے اوپر ہیں. 50,000 سے اوپر ہیں پوری دنیا سے. اور اس کے لیے میں نے اپنے کلینک میں اب میں ڈیل نہیں کر سکتا ہوں. اور میرے پاس تقریباً 6 ڈاکٹر ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں. پھر ان کو میں ان کی رپورٹ دیکھتا ہوں، رپورٹ دیکھ کر ان کے سمپٹم پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد دوائی لکھواتا ہوں. وہ خود میں چیک کرتا ہوں. ابھی تو تقریباً سارے ماہر ہو چکے ہیں. تو کڈنی ایک اتنا حساس ہے، اتنا اہم آرگن ہے کہ بالکل اس کے لیے آپ کو سیلف میڈیسن نہیں استعمال کرنی چاہیے، بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آج آپ خوشحال ہیں
اور اللہ نہ کرے، اللہ کسی کی بھی کڈنی فیل نہ کرے. آمین. تو یہ کڈنی سٹون کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے، جو لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں یا کیئر کرنے کے باوجود بہت سارا علاج کروانے کے باوجود بھی پراپر علاج تک نہیں پہنچ سکتے، پراپر علاج تک نہیں پہنچ سکتے. اور میری ٹریٹمنٹ میں بھی اس وقت بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کے کڈنی کے سٹون تھے اور آج ان کی کڈنی فیل ہے، کیونکہ انہوں نے پراپر اس کی یا ٹریٹمنٹ نہیں کروائی ہے یا ٹھیک ٹریٹمنٹ ہوئی نہیں ہے. تو یہ بدنصیبی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. مہربانی، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی. یقیناً ہمارے اس پار بیٹھے جو لوگ ہیں جن کو چھوٹا موٹا بھی کوئی مسئلہ ہوگا کڈنی کا، یقیناً وہ انہوں نے سنا ہوگا اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ ڈاکٹر کو کنسرن کریں. ہم کہیں گے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں یا آپ کے قریب جو بھی ڈاکٹر ہے جس پہ آپ کو اعتبار ہے آپ اس ڈاکٹر کو ضرور کنسرن کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، گائے بگائے آپ کو بلاتے رہیں گے اور ہم اپنے ویور سے اجازت بھی چاہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا ٹائم اتنا ہی تھا. انشاءاللہ بشرطِ زندگی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. تب تک اللہ نگہبان.